نہ ججز کا احتساب کیا، نہ جرنیلوں کا احتساب کی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جوڈیشری غلط فیصلے کرتی تھی، اب یہ ہے کہ جوڈیشری فیصلے نہیں کرتی۔ خواتین، معصوم شہری اور جو سیاسی ورکرز ہیں ان کی بیلز کو انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، اور اب ہمیں پھر پتہ چلا ہے کہ ان ایف آئی آرز کے اندر ایڈیشن کر کے تو دوبارہ ان کے اوپر انہوں نے انٹیروگیٹ یا انویسٹیگیشن ان کے اوپر شروع کی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان شہریوں کو جو کیونکہ بیلز کے ابتسین کا وقت آ رہا ہے تو اس کو مزید پرولونگ کیا جائے۔ جو کیا جا رہا ہے اس میں جوڈیشری برابر کی شریک ہے، اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی نظام کو پنپنے نہیں دینا، لیکن عوام جو ہے وہ دیوالیہ ہو گئی ہیں، ان میں بلز اور اپنے جو زندگی گزارنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ کبھی کسی سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ شامل بھی ہوتی رہی اور ہمیں چھوڑتی بھی رہی، کبھی کسی سیاسی جماعت کو ہمارا موقف پسند آتا تھا، کبھی کسی کو، لیکن ہماری جو کمٹمنٹ ہے پوری بار کے سامنے ہے۔ ایل ایف او کی جدوجہد تھی تو ہم نے ہمارے حامد خان صاحب کی سربراہی میں پروفیشنل گروپ نے اس کو لیڈ کیا، وکلا تحریک تھی، اس کے علاوہ ججز کے جو ایشوز ہیں سینیورٹی کے حوالے سے، ان کی اپوائنٹمنٹس اور انڈکشنز کے حوالے سے، آج بھی ہم لوگ اپنے پرنسپلز کے اوپر کھڑے ہیں۔ میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جوڈیشری غلط فیصلے کرتی تھی، اب یہ ہے کہ جوڈیشری فیصلے نہیں کرتی، اور آپ نے دیکھا کہ 4 ماہ سے خواتین، معصوم شہری اور جو سیاسی ورکرز ہیں ان کی بیلز کو انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، اور اب ہمیں پھر پتہ چلا ہے کہ ان ایف آئی آرز کے اندر ایڈیشن کر کے تو دوبارہ ان کے اوپر انہوں نے انٹیروگیٹ یا انویسٹیگیشن ان کے اوپر شروع کی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان شہریوں کو جو کیونکہ بیلز کے ابتسین کا وقت آ رہا ہے تو اس کو مزید پرولونگ کیا جائے۔ اسی طرح پاکستان کی تاریخ میں جو خواتین سیاسی ورکرز کا جذبہ ہم نے اب دیکھا، اور جس طرح خواتین کی شمولیت تھی اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے جو کیا جا رہا ہے اس میں جوڈیشری برابر کی شریک ہے، اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی نظام کو پنپنے نہیں دینا۔ ضیاء اللہ کہتا تھا کہ آئین 12 صفحوں کی کتاب ہے، اور اب ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ 12 صفحے بھی انہوں نے غائب کر دیے ہیں، تو بڑے افسوس ہے ہمیں ساری سچویشن کے اوپر۔ مجھے نہیں پتا کہ پاکستانی ریاستیں دیوالیہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن عوام جو ہے وہ دیوالیہ ہو گئی ہیں، ان میں بلز اور اپنے جو زندگی گزارنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ میں سیاسی جماعتوں سے بھی مطالبہ کرتی ہوں جن کی پہلی ذمہ داری تھی، اور سب کمپرومائز سیاسی جماعتیں تھیں جنہوں نے عوام کے لیے کبھی نہیں سوچا، نہ ججز کا احتساب کیا، نہ جرنیلوں کا احتساب کیا، اور اب میں ان سے مطالبہ کرتی ہوں کہ آپ اپنے منشور کے اوپر، اور بلکہ پاکستان کی عوام سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اپنی آواز اٹھائیں کہ یہ سیاسی جماعتیں واضح طور پہ اپنے منشور کے اندر لکھیں کہ انہوں نے کیا پروگرام دینا ہے، معاشی پروگرام کیا ہوگا، کہ عوام کے جو مسائل ہیں آئی ایم ایف سے باہر نکل کے یہ کس طرح پاکستان کی عوام کے لیے یہ بات کرتے ہیں اور کیا پروگرام دیتے ہیں، واضح پروگرام، معاشی پروگرام دیں۔ اور دوسری بات، ججز اور جرنیلوں کے احتساب کے لیے بھی یہ ایک واضح پروگرام دیں۔ اور آخری میرا جو ایک میسیج ہے وہ جوڈیشری کے لیے ہے کہ یہ بالکل درست ہے کہ جب بھی جوڈیشری کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے حملہ کیا، ہم نے حامد خان صاحب کی سربراہی میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ جوڈیشری کے لیے بڑی مثالیں موجود ہیں، بہت انٹیگریٹی والے ججز ہمارے جوڈیشل نظام کا حصہ رہے ہیں۔ کارنیلیس صاحب تھے، جسٹس کارنیلیس تھے، ان کے بعد جو کے ایم سمدانی صاحب تھے، رستم کیانی صاحب تھے، ان لوگوں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائز نہیں کیا، اور آخر میں آپ نے دیکھا جسٹس وقار سیٹھ صاحب تھے۔ تو اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں تو ہمت کریں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، وکلا تو کھڑے ہی ہیں، پروفیشنل گروپ تو ہمیشہ اصولوں کے ساتھ کھڑا رہا، اور ہمارا نعرہ مزاحمت کے جو ایشوز ہیں سینیورٹی کے حوالے سے، ان کی اپوائنٹمنٹس اور انڈکشنز کے حوالے سے، آج بھی ہم لوگ اپنے پرنسپلز کے اوپر کھڑے ہیں۔ میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جوڈیشری غلط فیصلے کرتی تھی، اب یہ ہے کہ جوڈیشری فیصلے نہیں کرتی، اور آپ نے دیکھا کہ 4 ماہ سے خواتین، معصوم شہری اور جو سیاسی ورکرز ہیں ان کی بیلز کو انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، اور اب ہمیں پھر پتہ چلا ہے کہ ان ایف آئی آرز کے اندر ایڈیشن کر کے تو دوبارہ ان کے اوپر انہوں نے انٹیروگیٹ یا انویسٹیگیشن ان کے اوپر شروع کی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان شہریوں کو جو کیونکہ بیلز کے ابتسین کا وقت آ رہا ہے تو اس کو مزید پرولونگ کیا جائے۔ اسی طرح پاکستان کی تاریخ میں جو خواتین سیاسی ورکرز کا جذبہ ہم نے اب دیکھا، اور جس طرح خواتین کی شمولیت تھی اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے جو کیا جا رہا ہے اس میں جوڈیشری برابر کی شریک ہے، اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی نظام کو پنپنے نہیں دینا۔ ضیاء اللہ کہتا تھا کہ آئین 12 صفحوں کی کتاب ہے، اور اب ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ 12 صفحے بھی انہوں نے غائب کر دیے ہیں، تو بڑے افسوس ہے ہمیں ساری سچویشن کے اوپر۔ مجھے نہیں پتا کہ پاکستانی ریاستیں دیوالیہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن عوام جو ہے وہ دیوالیہ ہو گئی ہیں، ان میں بلز اور اپنے جو زندگی گزارنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ میں سیاسی جماعتوں سے بھی مطالبہ کرتی ہوں جن کی پہلی ذمہ داری تھی، اور سب کمپرومائز سیاسی جماعتیں تھیں جنہوں نے عوام کے لیے کبھی نہیں سوچا،
نہ ججز کا احتساب کیا، نہ جرنیلوں کا احتساب کیا. اور اب میں ان سے مطالبہ کرتی ہوں کہ آپ اپنے منشور کے اوپر، بلکہ پاکستان کی عوام سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اپنی آواز اٹھائیں کہ یہ سیاسی جماعتیں واضح طور پہ اپنے منشور کے اندر لکھیں کہ انہوں نے کیا پروگرام دینا ہے، معاشی پروگرام کیا ہوگا، کہ عوام کے جو مسائل ہیں IMF سے باہر نکل کے یہ کس طرح پاکستان کی عوام کے لیے یہ بات کرتے ہیں اور کیا پروگرام دیتے ہیں، واضح پروگرام، معاشی پروگرام دیں. اور دوسری بات، ججز اور جرنیلوں کے احتساب کے لیے بھی یہ ایک واضح پروگرام دیں. اور آخری میرا جو ایک میسیج ہے وہ جوڈیشری کے لیے ہے کہ یہ بالکل درست ہے کہ جب بھی جوڈیشری کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے حملہ کیا، ہم نے حامد خان صاحب کی سربراہی میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جوڈیشری کے لیے بڑی مثالیں موجود ہیں، بہت انٹیگریٹی والے ججز ہمارے جوڈیشل نظام کا حصہ رہے ہیں. کارنیلیس صاحب تھے، جسٹس کارنیلیس تھے، ان کے بعد جو KM سمدانی صاحب تھے، رستم کیانی صاحب تھے. ان لوگوں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائز نہیں کیا. اور آخر میں آپ نے دیکھا جسٹس وقار سیٹھ صاحب تھے. تو اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں تو ہمت کریں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. وکلا تو کھڑے ہی ہیں، پروفیشنل گروپ تو ہمیشہ اصولوں کے ساتھ کھڑا رہا، اور ہمارا نعرہ مزاحمت ہے اور ہم آخری وقت تک اپنی مزاحمت کو جاری رکھیں. ہمارے ساتھ شامل بھی ہوتی رہی اور ہمیں چھوڑتی بھی رہی. کبھی کسی سیاسی جماعت کو ہمارا موقف پسند آتا تھا، کبھی کسی کو، لیکن ہماری جو کمٹمنٹ ہے پوری بار کے سامنے ہے. LFO کی جدوجہد تھی تو ہم نے ہمارے حامد خان صاحب کی سربراہی میں پروفیشنل گروپ نے اس کو لیڈ کیا. وکلا تحریک تھی. اس کے علاوہ ججز کے جو ایشوز ہیں سینیورٹی کے حوالے سے، ان کی اپوائنٹمنٹس اور انڈکشنز کے حوالے سے، آج بھی ہم لوگ اپنے پرنسپلز کے اوپر کھڑے ہیں. میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جوڈیشری غلط فیصلے کرتی تھی، اب یہ ہے کہ جوڈیشری فیصلے نہیں کرتی. اور آپ نے دیکھا کہ 4 ماہ سے خواتین، معصوم شہری اور جو سیاسی ورکرز ہیں ان کی بیلز کو انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. اور اب ہمیں پھر پتا چلا ہے کہ ان FOIRs کے اندر ایڈیشن کر کے تو دوبارہ ان کے اوپر انہوں نے انٹیروگیٹ یا انویسٹیگیشن کے اوپر شروع کی. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان شہریوں کو جو کیونکہ بیلز کے ڈیسیژن کا وقت آ رہا ہے تو اس کو مزید پرولونگ کیا جائے. اسی طرح پاکستان کی تاریخ میں جو خواتین سیاسی ورکرز کا جذبہ ہم نے اب دیکھا، اور جس طرح خواتین کی شمولیت تھی اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے جو کیا جا رہا ہے اس میں جوڈیشری برابر کی شریک ہے. اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی نظام کو پنپنے نہیں دینا. ضیاء الحق کہتا تھا کہ آئین 12 صفحوں کی کتاب ہے، اور اب ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ 12 صفحے بھی انہوں نے غائب کر دیے ہیں. تو بڑے افسوس ہے ہمیں ساری سچویشن کے اوپر. مجھے نہیں پتا کہ پاکستانی ریاستیں دیوالیہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن عوام جو ہے وہ دیوالیہ ہو گئی ہیں. ان میں بلز اور اپنی جو زندگی گزارنے کی سکت باقی نہیں رہی. میں سیاسی جماعتوں سے بھی مطالبہ کرتی ہوں جن کی پہلی ذمہ داری تھی اور سب کمپرومائز سیاسی جماعتیں تھیں جنہوں نے عوام کے لیے کبھی نہیں سوچا، نہ ججز کا احتساب کیا، نہ جرنیلوں کا احتساب کیا. اور اب میں ان سے مطالبہ کرتی ہوں کہ آپ اپنے منشور کے اوپر، بلکہ پاکستان کی عوام سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اپنی آواز اٹھائیں کہ یہ سیاسی جماعتیں واضح طور پہ اپنے منشور کے اندر لکھیں کہ انہوں نے کیا پروگرام دینا ہے، معاشی پروگرام کیا ہوگا، کہ عوام کے جو مسائل ہیں IMF سے باہر نکل کے یہ کس طرح پاکستان کی عوام کے لیے یہ بات کرتے ہیں اور کیا پروگرام دیتے ہیں، واضح پروگرام، معاشی پروگرام دیں. اور دوسری بات، ججز اور جرنیلوں کے احتساب کے لیے بھی یہ ایک واضح پروگرام دیں. اور آخری میرا جو ایک میسیج ہے وہ جوڈیشری کے لیے ہے کہ یہ بالکل درست ہے کہ جب بھی جوڈیشری کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے حملہ کیا، ہم نے حامد خان صاحب کی سربراہی میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جوڈیشری کے لیے بڑی مثالیں موجود ہیں، بہت انٹیگریٹی والے ججز ہمارے جوڈیشل نظام کا حصہ رہے ہیں. کارنیلیس صاحب تھے، جسٹس کارنیلیس تھے، ان کے بعد جو KM سمدانی صاحب تھے، رستم کیانی صاحب تھے. ان لوگوں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائز نہیں کیا. اور آخر میں آپ نے دیکھا جسٹس وقار سیٹھ صاحب تھے. تو اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں تو ہمت کریں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. وکلا تو کھڑے ہی ہیں، پروفیشنل گروپ تو ہمیشہ اصولوں کے ساتھ کھڑا رہا، اور ہمارا نعرہ مزاحمت کے جو ایشوز ہیں سینیورٹی کے حوالے سے، ان کی اپوائنٹمنٹس اور انڈکشنز کے حوالے سے، آج بھی ہم لوگ اپنے پرنسپلز کے اوپر کھڑے ہیں. میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جوڈیشری غلط فیصلے کرتی تھی، اب یہ ہے کہ جوڈیشری فیصلے نہیں کرتی. اور آپ نے دیکھا کہ 4 ماہ سے خواتین، معصوم شہری اور جو سیاسی ورکرز ہیں ان کی بیلز کو انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. اور اب ہمیں پھر پتا چلا ہے کہ ان FOIRs کے اندر ایڈیشن کر کے تو دوبارہ ان کے اوپر انہوں نے انٹیروگیٹ یا انویسٹیگیشن کے اوپر شروع کی. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان شہریوں کو جو کیونکہ بیلز کے ڈیسیژن کا وقت آ رہا ہے تو اس کو مزید پرولونگ کیا جائے. اسی طرح
पाकिस्तान की तारीख में जो खवातीन सियासी वर्कर्स का जज्बा हमने अब देखा और जिस तरह खवातीन की शमूलियत थी उसको डिस्करेज करने के लिए जो किया जा रहा है उसमें जुडिशरी बराबर की शरीक है। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी निजाम को पनपने नहीं देना। ज़ियाउल्लाह कहता था कि आइन 12 सफ़ों की किताब है और अब हमें नजर आता है कि वो 12 सफ़े भी इन्होंने गायब कर दिए हैं। तो बड़े अफसोस है हमें सारी सिचुएशन के ऊपर। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी रियासत ने दिवालिया हुई है या नहीं हुई, लेकिन अवाम जो है वो दिवालिया हो गई है। उनमें बिल्स और अपनी जो जिंदगी गुजारने की सकत बाकी नहीं रही। मैं सियासी जमातों से भी मुतालबा करती हूँ जिनकी पहली जिम्मेदारी थी और सब कंप्रोमाइज सियासी जमातें थी जिन्होंने अवाम के लिए कभी नहीं सोचा, न जजेस का एहतसाब किया, न जर्नैलों का एहतसाब किया। और अब मैं इनसे मुतालबा करती हूँ कि आप अपने मंशूर के ऊपर, और बल्कि पाकिस्तान की अवाम से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपनी आवाज उठाएं कि ये सियासी जमातें वाज़ेह तौर पे अपने मंशूर के अंदर लिखें कि इन्होंने क्या प्रोग्राम देना है, मुआशी प्रोग्राम क्या होगा, कि अवाम के जो मसाइल है IMF से बाहर निकल के ये किस तरह पाकिस्तान के अवाम के लिए ये बात करते हैं और क्या प्रोग्राम देते हैं, वाज़ेह प्रोग्राम, मुआशी प्रोग्राम दें। और दूसरी बात, जजेस और जर्नैलों के एहतसाब के लिए भी ये एक वाज़ेह प्रोग्राम दें। और आखिरी मेरा जो एक मैसेज है वो जुडिशरी के लिए है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जब भी जुडिशरी के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट ने हमला किया, हमने हामिद खान साहब की सरबराही में हम उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आपने देखा कि जुडिशरी के लिए बड़ी मिसालें मौजूद है। बहुत इंटेग्रिटी वाले जजेस हमारे जुडिशल निज़ाम का हिस्सा रहे हैं। कॉर्नेलियस साहब थे, जस्टिस कॉर्नेलियस थे, उनके बाद जो KM समदानी साहब थे, रुस्तम कियानी साहब थे। इन लोगों ने कभी एस्टैब्लिशमेंट से कंप्रोमाइज नहीं किया। और आखिर में आपने देखा जस्टिस वकार सेठ साहब थे। तो इसलिए अगर ये चाहते हैं तो हिम्मत करें, पूरी कौम इनके साथ खड़ी है। वकला तो खड़े ही है, प्रोफेशनल ग्रुप तो हमेशा असूलों के साथ खड़ा रहा और हमारा नारा मुजामत है और हम आखिरी वक्त तक अपनी मुजामत को जारी रखें। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।